سہیل آفریدی مینا خان کے تھرو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں. پاکستان اگر یہ پلی بنائے نا کہ یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، تو پھر یہ بڑا واقعہ بن سکتا ہے اور یہ پلیز زیادہ مناسب رہے گی. لیکن کیا ہم نے اپنے لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوں؟ دہشت گردی میں جو اگر کوئی جوان قربان ہوتا ہے تو اس کو اب سر کا تاج سمجھیں، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والی افواج کا حوصلہ بڑھائیں. کیا ہمارے نصاب میں کوئی ایسی چیز شامل ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی. اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے ایک ڈیسیژن لے لیا ہے. T20 ورلڈ کپ نزدیک ہے اور گودی میڈیا پاگل ہو چکا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ اتنا بلنٹلی ڈیسیژن لیا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ جو پاکستان نے یہ ڈیسیژن لیا ہے یہ کتنا صحیح ہے اور آگے پاکستان کا اب آگے پلان کیا ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں 2 دن سے جو ہے وہ دہشت گردی جس طرح سے جاری تھی اور بلوچستان کے اندر اب جو ہے وہ دہشت گردی کا ممکنہ حل کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لاہور میں ایک بڑا اہم فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ بسنت کی بات کر رہی ہوں میں، وہ ہونے جا رہا ہے. لاہوری جو ہیں وہ کتنے زیادہ پر امید ہیں اور تیاریاں کیا ہیں بسنت کے حوالے سے، اس حوالے سے آج بات ہوگی پروگرام میں. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں تو سہیل آفریدی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کو ڈفرینٹ اینگلز دیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید خیبر پختونخوا میں صوبے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ بھی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات کیسی رہی؟ سب سے پہلے اچھا، بڑی سگنیفیکنٹ ملاقات تھی. سہیل آفریدی جس طرح کی گفتگو کر رہے تھے اس کے بعد وزیر اعظم سے ملنا تھی یہ اچھمبے کی بات. جی. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ یہ کنکلوژن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی اب اچھے بچے بن گئے ہیں اور انہوں نے وہ جو بغاوت والے مزاحمت والے جراثیم ان میں سے ختم ہو گئے ہیں. اس کا ثبوت کچھ سہیل آفریدی نے جو پریس میٹنگ کے بعد جو بیانات دیے ہیں اس میں بہت اچھی بات کی ہے. اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس ہے. انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے بڑی کلیئر بات کی ہے. دہشت گردی سے لڑنے والوں کو بڑا حوصلہ بڑھایا اور ان کا ان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے اس طرح کی بات نہ کرے. حالانکہ سب سے زیادہ ان کی اپنی پارٹی اس کام میں شامل ہوتی ہے. تو بڑا چینج سہیل آفریدی نظر آیا ہے. یہ وہ سہیل آفریدی نہیں ہے جو ہمیں کراچی میں نظر آیا یا جو اور بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. تو ایک مختلف روپ نظر آیا. ایک اور بات امپورٹنٹ تھی کہ اس میں سہیل آفریدی کے ساتھ ان کے جو اصل دوست ہیں مینا خان وہ موجود نہیں تھے. اس میں مزمل اسلم موجود تھے، شفیع جان نہیں موجود تھے. مزمل اسلم آپ کو پتا ہے کہ وہ پار کوارٹرز کے بندے ہیں اور وہ کیسے کے پی کے میں کام کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر موجود تھے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر کسی کا رابطہ ہے تو مزمل اسلم کا نہیں ہے. یہ سہیل آفریدی مینا خان کے تھرو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں. تو مینا خان اصل میں رابطہ ہیں سہیل آفریدی اور اسٹیبلشمنٹ کی. یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، حتمی بات تو کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک بڑی خوش آئند ملاقات ہوئی ہے. صوبے کے مسائل کے بارے میں بات ہوئی ہے اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا ایک وزیر اعظم سے ملاقات کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ نتیجہ ہمیں سمجھ آیا. کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ نہیں لگا، کوئی علیحدگی کی بات نہیں ہوئی، کوئی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. سیدھی بات ہوئی اور دہشت گردی کی مذمت کی گئی، آپریشن کے حوالے سے بات کی گئی. تو یہ تو بڑا خوش آئند رہا. تبدیلی سہیل آفریدی میں آئی ہے، وزیر اعظم میں نہیں آئی. اچھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی سہیل آفریدی میں آئی تو ان کی پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیونکہ پارٹی کی طرف سے بھی ایسے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن پارٹی کے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہے اور سہیل آفریدی صاحب کو یہ ڈر تھا کہ ان کی گرفتاری ہو جائے گی. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ لاہ عمل اپنایا ہے اور وہ جو ہے وہ اچھے بچے بن گئے ہیں. اسلام آباد میں ظاہر ہے مقدمات تو ان کے اوپر تو درج ہیں اور توقع تھی کہ اگر وہ اپنی ریڈ لائن کراس کریں گے تو ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور یوں لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. سہیل آفریدی پر ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات چاہتے ہو سکتا ہے وہ حکومت پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن چاہتے ہو سکتا ہے وہ افواج پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پی ٹی آئی کے ہاکش ایلیمنٹ
ISF اور چند یوٹیوبرز ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی ایسے شخص کو جو ملک میں امن کی بات کرے، خوشحالی کی بات کرے اور ڈائلاگ کی بات کرے، وہ ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے. تو سہیل آفریدی کا وہ خوف اپنی جگہ ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جنہوں نے ایک زمانے میں علی امین گنڈا پور کے خلاف ایسا محاذ بنا دیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی رخصت ہو گئی. بالکل ہے عمار صاحب، لیکن لیٹس سی ابھی ملاقات ہوگی سہیل آفریدی کی یا نہیں ہوگی، یہ اس ملاقات کے بعد پتہ جی چلے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، وہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے ایک بڑا بلنٹلی ڈیسیژن لیا ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے اس کا بائیک آؤٹ کرے گا. سب سے پہلے تو عمار صاحب ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ظاہر اس میں نقصان بھی ہوگا، پاکستان کے پوائنٹس بھی کم ہوں گے. اب جو گودی میڈیا ہے وہ بہت واویلا مچا رہا ہے کہ ان کو ایک ٹاپک مل گیا اس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے انہوں نے ڈر سے ہمارے ساتھ نہیں کھیلا، اور کیا میسج دیا پاکستان نے، کلیئر کٹ میسج. اچھا جی، پاکستان ساتھ کھڑا ہے بنگلہ دیش کے، بالکل، یہ تو کلیئر ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بڑا مظاہرہ کیا ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جس طرح سلوک کیا تھا ICC نے، اس کے خلاف پاکستان ایک آواز بن گیا. ہم نے بڑی انٹیلیجنٹ موو کیا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم ورلڈ کپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے، کیونکہ جو ظلم اور استبداد جو ہے ان کی طرف سے دکھایا گیا ہے بنگلہ دیش کے معاملے میں، وہ اس کے بعد یہ بائیک آؤٹ بنتا تھا. نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، لیکن یہ اب نقصان کی بات نہیں ہے، اب ڈالرز کی بات نہیں ہے، اب پرائڈ کی بات ہے. اور لیکن نوئنگ دا فیکٹ کہ پاکستان کی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے، پاکستان کی ٹیم دنیا کی نمبر 2 ٹیم کو انہوں نے 3-0 سے ہرایا. اس صورتحال میں وہ ایک میچ جو بائیک آؤٹ کرنا ہے اس کا بڑا نقصان ICC کو ہوگا. آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے؟ 63% ICC انڈیا اور پاکستان کے میچ سے ارن کرتا ہے. اس ایک میچ کے پیسے جو ٹوٹل منی ہے وہ $50 ملین ہے، $50 ملین ایک میچ کے. اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے اگر وہ میچ نہیں ہوگا، اور اس کے رائٹس ہیں سونی ٹی وی کے پاس، تو اگر وہ میچ نہیں ہوگا تو ان کا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ اس میں سے کتنا نقصان پاکستان پہ شفٹ کرتے ہیں، کتنا انڈیا پر شفٹ کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میچوں سے یا ورلڈ کپ سے بائیک آؤٹ ہونے کی روایت پرانی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے 4 دفعہ اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاروں دفعہ سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ جو ہے پولیٹیکل ریزن ہے اس کی. میری ابھی کرکٹ کے بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں ماجد بھٹی صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا پاکستان اگر یہ پلی بنائے نا کہ یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، تو پھر یہ بڑا واقعہ بن سکتا ہے، اور یہ پلیز زیادہ مناسب رہے گی کہ ہمارے جوان مر رہے ہیں، ہمارے علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو پاکستان کو اس پلی کا ساتھ لینا چاہیے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ BLA ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے سے بھی آگے جا کے ہم ابھی جب کوئٹہ کی بات کریں گے تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرکٹ کے بعد جو ہے وہ اب اگر پاکستان فائنل میں پہنچ جاتا ہے اور انڈیا کے ساتھ ہی میچ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں ابھی ہم بہت زیادہ فیصلے نہیں کر سکتے. پاکستان انڈیا کا فائنل کرکٹ اسپورٹس کی دنیا کا ایک خواب ہوتا ہے. اس وقت دیکھتے ہیں کہ کیا ICC کس طرح ٹریٹ کرتا ہے پاکستان کو، لیکن اس وقت بڑا شاندار موقع ہوگا کہ پاکستان اپنے موقف کو اور واضح طور پر دنیا کو بتا سکتا ہے اگر ہم فائنل میں پہنچے. مجھے جس طرح پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس ہے نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم ٹاپ 4 میں تو ضرور پہنچیں انشاءاللہ، اور پھر پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیے پھر تو قسمت کی کہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری بیسٹ وشز ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اچھا عمار صاحب، اب ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات پہلے بھی ہم نے دیکھے، لیکن 2 دن پہلے جس طرح سے واقعات ہوئے، جس طرح سے سیکیورٹی فورسز نے قلع کما کیا دہشت گردوں کا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ ہم کس سائڈ پہ ہمیں جانا چاہیے؟ بہت خوفناک واقعہ ہوا. بالکل. اچھا، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایسا واقعہ تھا جسے ہم آسانی سے ہضم کر سکیں. ناٹ ایٹ آل. ایک وقت میں 12 جگہ بلوچستان کے اندر حملہ کیا گیا، اور کوئٹہ میں اگر آپ واقف ہیں کوئٹہ سے، زرغون روڈ، سریاب روڈ، اس کے ساتھ سارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہاں تک دہشت گرد پہنچ گئے. آپ کے سامنے میزان بینک کی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ اس کو راکٹ لانچر سے اڑا کے رکھ دیا. سکولز کی آپ دیکھ لیں. اچھا، یہ تو ان کی طرف سے کارنامے کیے گئے،
لیکن اس کے بعد ہماری افواج بالکل الرٹ تھی اور بڑا زبردست جواب دیا گیا اور میرے خیال میں 177 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. یہ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے. اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں وہ گمراہ بلوچ خواتین بھی دہشت گرد کے طور پر آئی ہیں جو اپنے آپ کو پتہ نہیں انسانی حقوق کا نام دیتی ہیں یا دہشت گردی کا, لیکن وہ خواتین بھی شامل ہیں. تو اس کے لیے اب میرے خیال میں اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک کمپریہنسو پالیسی بنانے کی نیشنل ایکشن پلان. ایک تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے صرف ایک پوائنٹ پر عمل ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کا ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. جی بالکل. لیکن جس طرح آپ نے درست کہا نیشنل ایکشن پلان کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سیاسی حکومتوں کا کردار بھی آتا ہے, جس میں سیاستدانوں کا کردار بھی آتا ہے, بیوروکریسی کا کردار بھی آتا ہے, مدرسوں کی فنڈنگ کی بات بھی ہوتی ہے اور طلباء کی رجسٹریشن کی بات بھی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں, اچھا میڈیا کا رول بھی اس میں امپورٹنٹ ہے, نصاب کا رول بھی امپورٹنٹ ہے. اس پہ کام نہیں ہوا, صرف ایک پہ کام ہوا کہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑنا ہے, وہ افواج لڑیں گے. تو جب تک ہم کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا کر نہیں چلتے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. میں اس میں یہ مان لینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس غلطی کا نتیجہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بلوچستان پاکستان کے جسم کا حصہ ہے وہ علیحدہ ہو جائے. کچھ لوگ نا, جو امپورٹنٹ بات ہے, کچھ لوگ یہ جو سب کچھ ہوا اس کو علیحدگی پسند تحریک کا نام دے رہے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہے. الجزیرہ انگلش نے بھی اس کو سیپریٹسٹ کہا. یہ سیپریٹسٹ نہیں ہے, یہ دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں اور ان کو ٹیررسٹ پکارا جانا چاہیے اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ٹیررسٹ کے ساتھ ہے. صاف سی بات ہے, بی ایل اے کے ایجنٹ ہیں, بھارتی فنڈنگ ان کو حاصل ہے, ان کے پاس جو اسلحہ ہے یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا ہوا ہے. اچھا عمار صاحب دیکھیں, اب یہ تو بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے یہ افغانستان کا ہو رہا ہے اور باقی جو بی ایل اے کا تعلق ہے وہ ڈائریکٹ انڈیا سے تانے بانے ملتے ہیں. اب ہمیں ایسی کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ جو ہے ان دونوں ممالک کے ساتھ یا کوئی اپنا کلیئر سٹانس دیں اس چیز کے اوپر, کیونکہ ہم نے دہشت گردی میں اپنے بہت سے جوان کھو دیے ہیں عمار صاحب, اور کب تک ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے. ایک بات یہ, اور دوسری بات یہ, آج آپ نے کالم بھی بہت اچھا لکھا جس میں آپ نے لکھا کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اس چیز کو لے کے. یہ عسکری ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہی صرف اس چیز کے اوپر لڑیں اور دہشت گردی ختم کریں. صوبوں کا بھی تعلق بنتا ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دہشت گردی کو ختم کرنے میں ان کا ساتھ دیں. دیکھیے عسکری طور پر تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں, دہشت گرد آئے, ہماری عسکری قوتوں کا فرض تھا کہ وہ ان کو جہنم حاصل کریں, وہ انہوں نے کر دیا. لیکن دہشت گردی کا مسئلہ صرف عسکری مسئلہ نہیں ہے, یہ سیاسی مسئلہ بھی ہے, یہ نظریاتی مسئلہ بھی ہے, یہ فکری مسئلہ بھی ہے. ہم باقی محاذوں پر تو بات نہیں کر رہے, صرف یہ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ آئے حملہ کرنے, اتنے لوگ مار دیے. لیکن کیا ہم نے اپنے لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوں؟ دہشت گردی میں جو اگر کوئی جوان قربان ہوتا ہے تو اس کو اب سر کا تاج سمجھیں, دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والی افواج کا حوصلہ بڑھائیں. کیا ہمارے نصاب میں کوئی ایسی چیز شامل ہے؟ کیا ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے باقی پوائنٹس پر عمل کیا ہے؟ تو ایک سب کو متحد ہو کر تصادم, صوبوں کے درمیان بھی تصادم کی فضا نہیں ہونی چاہیے, تعاون کی فضا ہونی چاہیے, تاکہ اس بڑے افرید سے نمٹنا آسان نہیں ہے. کتنے عرصے سے ہم لڑ رہے ہیں, کتنی جانیں ہم نے قربان کی ہیں, لیکن اگر لڑنا ہے تو سب کو مل کر ایک کمپریہنسو پالیسی کے ساتھ, اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. اور اگر اب بھی اختلاف رہے گا, چاہے وہ عسکری اختلاف تو کوئی نہیں ہے, اللہ کا نظریاتی, فکری, صوبائی, سیاسی اختلاف اس مسئلے پہ رہے گا تو اس کا نقصان پاکستان کو. بالکل ایسے ہی عمار صاحب, وہ آرمی چیف نے ایک بیان بھی دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو ختم کر دیں گے تو ان کی 10 نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتی. بالکل انہوں نے صحیح کہا تھا, ان لوگوں کی تعداد کم ہے, ہمارے پاس عسکری طاقت بہت زیادہ ہے, لیکن یہ جو شخص دہشت گرد بنتا ہے نا وہ نقصان تو پہنچاتا ہے نا, تو وہ اس نقصان 10 جوان ہمارے بھی گئے ہیں نا, ان کا خون بڑا قیمتی. بالکل ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ان کے حوالے سے اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس چھوٹی سی قوت کو جو دہشت گرد ہیں یہ ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے سب کو متحد ہونا. جب تک ہم سارے فکری اور نظریاتی طور پر بھی دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوں گے, فنڈنگ ان کی بند نہیں ہوگی, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. عسکری محاذ پر کامیاب
کامیابیاں بہت اچھی ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے دہشت گردی کو ختم کرنے. انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا جس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ جمع مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا بسنت آ رہی ہے ہمارے سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں بسنت پہ؟ ہاں جی بالکل, کوشش تو کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں جی سارا پاکستان لاہور جا رہا ہے. یورپ سے لوگ آ رہے ہیں, یورپ سے لوگ آ رہے ہیں, امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں, اور جو وہاں پہ ہوٹلوں کے کرائے ہیں آپ سوچ نہیں سکتی. جس ہوٹل کا کمرہ 10-11 ہزار روپے کا ملتا تھا, میں نے آج پتہ کیا اور میں جانا چاہ رہا تھا تو 1 لاکھ روپے پہ بھی وہ کمرہ دینے کو تیار نہیں ہے. چھتیں اچھا یہ کیا, یہ تو ہم ایک ہوٹل کی بات کریں لیکن یہ اکانومی ترقی کر رہی ہے, کاروبار ہو رہا ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ کی پتنگیں بن گئی ہیں. اب اللہ کرے خیر خیریت سے ہو جائے, کوئی انسانی نقصان نہ ہو, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کھانے والوں کا اپنا کاروبار چل رہا ہے, پتنگوں والوں کا اپنا چل رہا ہے, چھتیں کرائے پہ چل رہی ہیں اور ہوٹلوں کا کاروبار چل رہا ہے, تو یہ میوزک والوں کا کاروبار چل رہا ہے, کانسرٹس ہو رہے ہیں. ایسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا پاکستان ہنستا کھلتا مسکراتا بھنگڑے ڈالتا پاکستان ہمیں چاہیے, جو باقی صوبوں کی طرف سے ابھی تک اس طرح کی کوشش نہیں ہے. اس میں سارا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام آڈس کے بجائے, میں خود بہت زیادہ فیور میں نہیں تھا بسنت کے, مجھے لگتا تھا کہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لیکن جو ہائپ کریٹ ہو گئی ہے, جو جس طرح سے سجا دیا گیا ہے, رونق بن گئی ہے لاہور کی, میرا دل چاہتا ہے کہ سارا پاکستان ویسا ہو جائے اور سارا پاکستان اسی طرح خوشیوں کو, تہواروں کو, محبتوں کو سیلیبریٹ. اچھا وہ ہمارے سب جینزیز جو ہیں نا وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. میں آگے فوٹیجز بھی دیکھ رہی تھی, بچوں کے شارٹس بھی سن رہی تھی, تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں بسنت کو لے کے, کیونکہ غالباً 20 سال کے بعد جو ہے وہ بسنت کا ریوائول ہو رہا ہے. تو وہ جینزیز جو ہے نا وہ بڑوں سے زیادہ جو ہے وہ بسنت منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں, کپڑے لے رہے ہیں, ایک پورا فیسٹیوٹی کا عالم ہے وہاں پہ. صرف جینزی نہیں, میں آپ کو بتاؤں بزرگ, جی جوان, خواتین اور گھریلو خاتون لاہور میں بڑے گڈے اڑاتی ہیں, تو وہ ساری فیملی شامل ہے. دوسرا آپ کی ٹریفک, وہ جو ایک میٹرو فری ہے, آپ کی کیبس فری ہو گئی, ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ نہیں ہے, تو اور کیا چاہیے لوگوں کو. ہالیڈیز ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خوش رہنے کا حق حاصل ہے, ہم خوش رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگائے اور ہم خوش رہیں اور سارا پاکستان ایسا ہو جائے. بالکل ایسے ہی اللہ کرے کہ یہ جو فیسٹیول ہے یہ خیر و عافیت سے ہو جائے. ہمارے ساتھ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.